کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں قبر کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یا برزخ میں کچھ سزا ہوتی ہے یا جزا ہوتی ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو اس کے لیے سورۃ المؤمن کی آیت 45 اور 46 ہے. آل فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے، النار آگ، یوردون علیہا غدوا وعشیا، جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو آج سخت عذاب میں داخل کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی یہ آیت بہت کلیئر انڈیکیشن ہے برزخ کے عذاب کے بارے میں، یا سزا اور تکلیف کے بارے میں. اس کے لیے قبر کا لفظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری فزیکل آنکھیں جو ہیں جسم کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں. بہرحال روح جہاں بھی ہوتی ہے اس کا جسم کے ساتھ ایک کنیکشن ہوتا ہے، وہ انسان کو تکلیف یا خوشی دونوں کی فیلنگ ہوتی ہے. یہی ہمیں صحیح احادیث سے پتہ چل جاتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو مٹی ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم تو بنے ہی مٹی کے ہیں، وہ مٹی کا بت بنا رہے یا وہ پھیل جائے، وہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ہڈیاں تو انسان کی کسی نہ کسی طریقے سے بچی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی. تو جیسے سورج کتنا دور ہے ہم سے، لیکن ہم یہاں ہوتے ہیں. زمین پہ ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو سورج کی کرن اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہ چمک اٹھتا ہے اور ایک اور شعاع بن جاتی ہے. تو اس ذرے کا کنیکشن سورج کے ساتھ ہے، تب یہ چمک رہا ہے. تو بالکل روح ہماری جہاں بھی ہو اس کا تعلق جسم کی کسی بھی حصے کے ساتھ ہے، خواہ وہ ذرے کے برابر ہے. تو وہ صحیح عقیدہ اس کے بارے میں یہی کہ عذاب جو ہے جسم اور روح دونوں کو محسوس ہوتا ہے. دونوں کی جگہ مختلف چاہے ہو لیکن پھر بھی ان کا باہم ایک لنک باقی رہتا ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم ان کو 2 بار سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ 2 بار سزا کے بارے میں تفسیر میں آتا ہے کہ ایک بار تو دنیا میں کافروں کو سزا دی جائے گی، دوسری بار قبر میں، اور پھر بڑے عذاب یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے. پھر اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 50 اور 51، اس میں بھی ایک کلو ملتا ہے. اور کاش تم اس وقت کی کیفیت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، ان کے چہرے اور پہلوؤں پہ مارتے ہیں. اب دنیا میں ہم نے کبھی کسی کو دیکھا مار پڑتے وقت، جان نکلتے وقت؟ کہتے ہیں کہ اب عذاب آگ کا مزہ چکھو. یہ اس بد کرداری کی وجہ سے ہے جسے تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، بے شک اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے موت کا دن سزا کا دن ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں تو غیب کی وہ خبریں جو آپ نے وحی کے ذریعے ہمیں دی، قرآن پاک کے علاوہ صحیح احادیث سے جو ثابت ہے، ان کو بھی ہمارے اوپر ماننا لازم ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیتا، یعنی تم ایکسپیرینس کر لیتے اس کو، لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل قبر کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے جانور سن سکتے ہیں، یعنی انسان نہیں سن سکتا کیونکہ فریکوینسی ڈفرنٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی باز آوازیں ایسے نکالتے ہیں کہ وہ آپس میں تو کمیونیکیشن کرتے ہیں مگر وہ آواز ہمارے کان نہیں سنتے. اسی طرح انسانوں کے اوپر سزا کی کچھ کیفیت ایسی ہے کہ جو جن و انس کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سورۃ یاسین میں ایک آیت آتی ہے کہ جس شخص کو انہوں نے مار دیا تھا بستی والوں نے، جو ہی وہ مرا اس کو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ. قالا، اس وقت کو کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے کس بات پہ بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شہید لوگ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، اور ان سے عذاب قبر ختم کر دیا جاتا ہے، یا قبر کا بھیجنا یا حساب کتاب بھی ان کا نہیں ہوتا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ چند باتیں تھی. اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں آپ پوچھیے تاکہ ہم ان کے بارے میں مزید گفتگو کر سکیں.
باتیں کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ اس طرح سے. جیسے یہ کہ کچھ لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں کہ رشتے دار جو ہیں جیسے ماں باپ یا اس طرح سے کچھ لوگ جی نظر آتے ہیں. ایسا ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا، جیسے ابھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ موت کی ایک بے ہوشی ہوتی ہے، تو اس میں دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور ادھر سے رابطہ بحال ہو جاتا ہے دوسری طرف سے. اب جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں سے جا کے ملتے ہیں. اگر ماں باپ جیسے نیک ہو یا انہی کی طرح کے ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا ٹھکانہ ہو، جہاں ان کو جانا ہو. یہ فاصلے تو ہمیں لگتے ہیں نا کہ یہاں سے کتنا دور ہے اور وہ معلوم نہیں کہاں ہے، لیکن جب ان کا رابطہ وہاں بحال ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو وہاں ہی دور سے دیکھ رہے ہوں اور ان سے کسی قسم کی کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہو. لوگ باقاعدہ نام بھی لیتے ہیں اور جی ایسا ممکن ہے. دوسری بات یہ ہے جیسے کوما ہے جو اس میں مطلب ضروری نہیں کہ ہر کوما کے بعد جو ہے ڈیتھ ہو جائے. ضروری نہیں ہے. تو ہر کوما جو ہے جس کے بعد جو ہے ریکوری ہو جاتی ہے تو وہ اس اسٹیج کو ہم کیا کہیں گے؟ بے ہوشی کی اسٹیٹ ہوتی ہے وہ. جیسے کچھ لوگ کوما میں ویسے نہیں جاتے تو تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آ جاتے ہیں. نیند کی کیفیت ہوتی، وہ نیند ہے، نیند کی طرح کی ہے. یعنی جس کومے میں یا جس بے ہوشی میں ڈیتھ ہوتی ہے وہ بے ہوشی مختلف ہے اس بے ہوشی سے جو دنیا میں کسی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے. موت کو قرآن پاک میں نیند سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. جس طرح نیند میں آپ خواب دیکھتے ہیں تو خواب میں آپ کو بعض اوقات اچھی فیلنگ آتی ہے، آپ ہنس رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ ہنس رہے ہوتے ہیں، یا بچہ مسکرا. بہت چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے بالکل 2-4 دن کے ہوتے ہیں اور وہ نیند میں مسکرا رہے ہوتے ہیں. وہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے دنیا کا کچھ نہیں دیکھا، اسٹل ان کا جو مائنڈ ہے وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے نارملی. دوسرا یہ کہ بڑے ہو کر بھی ہم اچھے خواب بھی دیکھ سکتے ہیں اور تکلیف دہ خواب بھی دیکھ سکتے ہیں. تو نیند جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں 2 جگہ پر آتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روح بندے کی قبض کر لیتا ہے، اور اگر اس نے زندہ رہنا ہو تو وہ واپس لے دی جاتی ہے اٹھتے وقت، اور اگر اس کو فوت ہونا ہو تو جو دوسری روح اس کی ہے جس کی وجہ سے وہ سانس لے رہا ہے یا اس کے باڈی فنکشن کام کر رہے ہیں وہ بھی نکال لی جاتی ہے. ایک والی روح ہے جس کے نکلنے سے ہمارا ہوش جاتا رہتا ہے، جو ہمارے جسم کا سپریم سسٹم ہے کانشیسنیس کا وہ جاتا ہے، اور دوسری جانے سے زندگی چلی جاتی ہے. آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ اچھے اور برے خواب جو لوگ دیکھتے ہیں جی. تو کیا اس کا ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے یا؟ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اچھا خواب ہوتا ہے، ایک برا خواب ہوتا ہے، اور ایک انسان کی اپنے ہی دل کی بات ہوتی ہے. اچھا خواب جو ہے وہ خوشخبری ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی ہے، ہاں خواب کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو خواب کے ذریعے کوئی بات آئندہ آنے والی بتا دی جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے خواب بہت سچے ہوتے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ صرف کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے، اکثر لوگ جن کو خواب وغیرہ آتے رہتے ہیں آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہوں گے کہ رات کو جو خواب آپ نے دیکھا ہوتا ہے دن میں اسی قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے بفور ہینڈ آپ کو. تو پھر اس وقت آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ کہاں میں نے دیکھا تھا، یہ کدھر ہوا تھا یہ. تو وہ بیسیکلی خواب ہوتا ہے. اسی طرح ان خوابوں میں بعض اوقات ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو دونوں ہی صرف اس شخص کو بتانے چاہیے جو آپ کا خیر خواہ ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تک وہ تعبیر نہیں اس کی جاتی وہ معلق رہتا ہے، اور جب تعبیر ہو جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے واقع ہو جاتی ہے وہ چیز. ویسے بھی شاید اس کا یوں بھی آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں اس کو کہ سائیکولوجیکلی بھی ہم پھر اس کے تاثر میں آ جاتے ہیں، ویسے ہی ہم سوچنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں ہماری فیلنگ کے ساتھ. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہوتی حقیقی زندگی میں، تو وہ خوابوں میں ان کو مثلاً آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، ویسے پاسبل نہیں ہے، مثلاً آپ کے بچے دور ہیں یا کوئی بھی، تو پھر آپ کی وہ خواہش حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ خواب کی شکل میں آپ کی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کی. اسی طرح یہ کہ شیطان بھی خواب میں بعض اوقات ڈراتا ہے. وہ چونکہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمارے خیالات میں بھی جاگتے میں بھی ہم کو وسوسہ اندازی کرتا ہے. اسی طرح بسا اوقات سوتے وقت بھی وہ اپنی مداخلت کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس ایسا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو پریشان کرے خواب کے ذریعے.
تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اگر ایسا ہو تو بائیں طرف تھتکار کے 3 دفعہ تو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اگر آپ کو کسی کو بھی ایسے خواب پریشان کرتے ہوں تو جیسے کچھ لوگوں کو یہ مشکل ہو جاتی کہ دن میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایسے برے برے خیال بعض اوقات دل میں ڈالتا ہے. اور صحابہ کرام کو بھی یہ پریشانی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہم کو ایسے خیال آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، لیکن ایسی بات نہ ہماری ذہن میں آیا کر، لیکن ہمارا اختیار نہیں، وہ ذہن میں آ جاتی ہے. بعض اوقات اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ شک یا کوئی اور چیزوں کے بارے میں، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تلک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے، کیونکہ شیطان وہیں پر آتا ہے جہاں اس کو ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے اندر ایمان ہے اور اس کو بہکانا ہے. تو ایسے موقع پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی پناہ اور دعا کرتے رہنا چاہیے. تو پھر وہ جب جیسے عام روزمرہ زندگی میں کرتا ہے اسی طرح خواب میں بھی بس اوقات ڈراتا ہے. ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جائیں گے ہمیں؟ جی ہاں، ان کی شبیہ دکھائی جائے گی، اور جو کچھ ہم نے دنیا میں ان کے بارے میں سن یا پڑھ یا جان رکھا ہوگا اسی کے مطابق ہم پہچانیں گے ان کو. آپ کچھ ابھی کہہ رہی تھی؟ وہ جنات کے بارے میں اس دن کوشچن تھا کہ جنات آپ نے کہا تھا کہ حقیقت ہے اور یہ اس طرح سے پہچان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سائیکولوجیکل النس جو ہے اس پہ اور جنات کے اثر سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ علامات سے پتہ چلتا ہے. کچھ سمٹمز ایسی ہوتی ہیں جیسے، اور یہ ہر شخص تو نہیں، ہر شخص تو پھر کہانی ہی بناتے ہیں، وہ مختلف اپنی سنی سنائی باتوں کے تجربوں سے کہنے لگتے ہیں اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے، تو اس لیے ہر ایک کی بات پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں، چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ نفسیاتی بیماریوں کو پہچان سکتے ہیں، اور جنات کے جو اثرات ہیں وہ دین کا علم جاننے والوں کو پہچان ہوتی ہے. جو بھی قرآن اور سنت میں ان کے بارے میں چیزیں آئی ہیں ان کو جان کر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کو نفسیاتی بیماری کتنی، اور بعضوں کا دونوں مل جل جاتی ہیں، کچھ لوگوں پہ وہ اثر بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ اکارڈنگ ٹو حدیث the mother of an innocent child who dies in childhood goes to Jannat. Does this mean that she is not accountable for her bad deeds? یہ تو مطلب نہیں ہے کسی بھی چیز کا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پلس پوائنٹ مل جاتا ہے جنت میں جانے کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی اس بنیاد پر برے کام شروع کر دے کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اب چونکہ ہمیں جنت کی خوشخبری مل گئی تو اب ہم جو بھی چاہے ہم برے کام کرتے رہے پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے. خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ باقی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہے، آپ کو ایک اس کا فائدہ ہے، بونس ہے آپ کے لیے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی روحیں واپس آتی ہیں ہر جمعرات کو اور ان کے پسندیدہ کھانے پکائے جاتے ہیں اور پھر وہ دے دیے جاتے ہیں، پھر اس طرح 30 کا ختم اور پھر 10 کا ختم پھر 40 کا ختم. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے پلیز. جی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے. شہید بھی جو ہوتا ہے اس کا تعلق جنت سے اور ان باغوں سے اور ان نعمتوں سے ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا، آپ کو معلوم ہے کہ جب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے تو جابر کے والد بھی اس میں شہید ہوئے تھے، تو اس میں جب شہادت ہوئی تو کچھ شہیدوں نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے اور ہمارا جو یہ سارا کچھ سلسلہ ہے ہمارے گھر والوں کو کسی طرح پتہ چلے، کہ ہم انہیں بتا سکیں کہ ہم کتنے اچھے حال میں آگے. یہ قدرتی بات ہے کہ آپ کو اگر کوئی خوشی ملے تو آپ فوراً فون کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو یا بچوں کو یا جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں پہنچ کر اسی طرح جیسے سورت یاسین کی میں نے آیت کوٹ کی کہ وہ شخص جو ایمان لے آیا تھا پوری قوم میں سے اور اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو قوم نے اس کا سر اڑا دیا. اسے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں جا کے کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلم، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخش دیا اور مجھے عزت دی ہے.
تو وہ بھی تمنا کرتا ہے, شہید بھی تمنا کرتے کاش ہمارے گھر والوں کو پتا چلے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, اور وہ ساری شہیدوں کے بارے میں جو خوشخبری کی آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی, اور ان جنرل بتا دیا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے ان کا حال بہت اچھا ہوگا. ٹھیک, لیکن یہ کہ وہ خود دنیا میں آتے ہیں اور ہمارے حال دیکھتے ہیں اور پھر وہ اپنی پسندیدہ چیزیں مانگتے ہیں, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے. نہ تو قرآن پاک کی کوئی آیت ہمیں بتاتی ہے اس کا, نہ کسی حدیث صحیح سے ہمیں اس طرح کی کوئی بات پتہ چلتی ہے. یہ عموماً اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں ہم نے دوسری قوموں سے لیے ہیں. ان کے ہاں اس طرح کے کچھ تصورات ہیں, روحیں بٹکتی ہیں اور روحیں جو ہیں وہ معلوم نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. لیکن اسلام میں کیا ہے کہ روحوں کے مقام ہے, علیین ہے, یہ سجین ہے, یہ جنت ہے. جو جس قابل ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. ایک صورت ہے اور وہ ہے خواب کی. بعض اوقات خواب میں آپ اپنے مردہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں. اب اس میں ان کی بعض اوقات تکلیف یا خوشی کو بھی آپ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا مرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اپنے رشتہ دار کو دیکھا بہت اچھے حال میں ہے یا تکلیف میں ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ مردہ جس حال میں دیکھو وہ ویسا ہی ہوتا ہے, یعنی وہ حالت اس کی ایک طرح سے سچ ہی ہوتی ہے. اب اس میں اگر کوئی اچھے حال میں تو شکرانہ کرنا چاہیے, اور اگر کسی ماں باپ کو یا کسی رشتہ دار کو تکلیف میں دیکھا ہے خوب دعا کرنی چاہیے, صدقہ خیرات اس کے لیے کرنا چاہیے. کسی کو بتانا نہیں چاہیے اس کے بارے میں, کسی اور ادھر ادھر کے بندے کو نہیں بتانا چاہیے. مثال کے طور پر اگر میں اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں دیکھتی ہوں کوئی چیز, تو میں کیا مثلاً بتاؤں گی اس کے بچوں کو یا اس کے ماں باپ کو یا کوئی جو اس کے لیے کچھ کرے, ادھر ادھر نہیں میرا حق. یہ بھی ایک طرح کا کسی کا عیب کھولنا ہوتا ہے. تو اللہ اس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے جو کسی کے بھی زندہ یا مردہ کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے. تو اگر کسی کو اچھے حال میں دیکھے تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کو میں نے خواب میں اچھے حال میں دیکھا. یہ اس کی نیکیوں میں کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی تعریف ہوتی ہے, اور جو مردے کی تعریف ہوتی ہے وہ اس کے نیک عمل کا حصہ بنتی ہے. گواہیاں لکھی جاتی ہیں جو بھی کسی مردے کے حق میں ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جو نیند میں ہم نے دیکھا تو وہ کیا چیز تھی, وہ کہاں دیکھا ہم نے اور کیسے دیکھ لیا. اس میں ہوتا یہ کہ جیسے ابھی میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی ایک روح جو ہے وہ لی جاتی ہے. اب یہ روح کہاں ہوتی ہے, جہاں یہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہاں کوئی پوائنٹ ایسا ہو کہ جہاں ان روحوں سے ملاقات ممکن ہو اور ان کا حال تھوڑا بہت, کیونکہ بعض اوقات ہم گفتگو بھی کرتے ہیں, بعض اوقات یوں مردے سے مل کر آتے ہیں کہ جیسے ہم سامنے بیٹھ کے کسی سے بات کریں. یہ سب کچھ ہماری روح کا عمل دخل ہوتا ہے اور یہ چیز پاسبل ہے. لیکن یہ کہنا کہ روح خود چل کے یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے گھروں میں گھومتی پھرتی ہے, یا خوشبو آئی, یا کئی سائنس لوگ بتاتی ہے ہمارے سارا اپنا امیجنیشن ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کو ہم نے اس کی روح بنا لیا ہو. تو اسلام میں یہی ہے کہ وہ برزخ آگے آ جاتا ہے, ایک دوسرے اس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے واپسی نہیں ممکن. اور پھر یہ جو 7 دن بعد جمعرات کو یا 40 دن بعد یا سال بعد کرنا ہے, آپ کو پتا کہ یہ جو برسی کا تصور ہے یہ بھی نان مسلم سے آیا ہے. سکھوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے, برسی کا خاص وہ گرو نانک کی برسی مناتے ہیں, یا تو بنیادی طور پر یہ وہاں سے چیزیں آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو حضرت خدیجہ کی کبھی برسی منائی, کبھی نہیں. آپ تاریخ میں پڑھیں گے, کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کہیں یہ لکھا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی برسی منائی, یا اپنی اور کسی بیٹی یا بیٹے کی برسی منائی, یا جو احد کے صحابہ شہید ہوئے تھے ان کی کسی کی برسی منائی. یہ ہم نے خود شروع کیا ہے. اسلام میں کیا ہے, ہر 5 نمازوں میں مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پلس جب کوئی فوت ہو جائے تو تب, یا کوئی قبولیت کے اوقات میں. لیکن یہ نہیں کہ آپ انتظار کرو ہفتے بعد مانگیں گے یا 40 دن بعد مانگیں گے یا سال بعد یا صدقہ خیرات کریں گے. جب یاد آئے کچھ نہ کچھ کر دو. اور سوال, اگر کوئی شخص مر گیا ہو تو اس کے ایصال ثواب کے لیے نفل پڑھ سکتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا حساب کتاب کتنی دیر تک ہوتا رہتا ہے, اور کب تک جزا اور سزا کا فیصلہ ہوتا ہے, اور کیا ضابطہ قبر سب کے لیے ہے؟ شہید کے لیے نہیں ہے, باقیوں کے لیے ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا تو معاملہ پھر بالکل ہی ایک مختلف ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتے, معصوم ہوتے ہیں, وہ تو اوروں کو بتانے والے تھے تو ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. باقی جو عام لوگ ہیں ان کا چاہے کوئی نیک ہو یا بد سب کا حساب کتاب ہوتا ہے. اور یہ کہیں مجھے نہیں پڑھنے کو ملا کہ وہ کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے.
اچھا ایک اور بات یہ کہ مرنے کے بعد جو وہ ٹائم اور وہ اس کا کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی وہ وقت جو ہے وہ ایک اور ہی دنیا ہے, اس کے اپنے ہی ٹائم ہے. مثلاً اگر آپ پلوٹو پہ چلے جائیں تو وہاں کے دن کی لینتھ اور ہے, جوپیٹر پہ چلے جائیں تو وہاں کا دن اور ہے. میرے پاس ایک کیلکولیشن میں نے رکھی ہوئی ہے جہاں سارے پلانٹس کے سال کے جو ڈیز ہیں اور ہر دن کی جو لینتھ ہے وہ اس میں موجود ہے. تو اسی طرح آخرت اس میں گھنٹوں منٹوں کا حساب ہمارے والا نہیں ہوتا, اس لیے کہیں یہ بتایا نہیں گیا, بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا. بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر لگتی, کیونکہ ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ کسی شخص نے خواب میں بتایا تھا کہ آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں, یعنی کافی دن اس کے مرنے کو گزر چکے تھے. اب پتہ نہیں وہ خواب تو پھر خواب ہے نا, جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہ پتہ چلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اینی ہاؤ دوسری بات یہ ہے کہ اس امتحان کے سٹیپس ہیں. ایک لیول 1 کا امتحان ہے جو قبر میں ہوتا ہے, اور لیول 2 ہے جو قیامت کے دن ہوگا. لیول 1 کے بعد بھی وہ ایک پہلے کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ کون کس قابل ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک شخص آرمی میں جاتا ہے, کتنے ٹیسٹ سے گزرتا ہے نا. پہلے ٹیسٹ میں کچھ لوگ چھانٹ دیے جاتے ہیں, پھر اگلے میں کچھ اور چھنٹ جاتے, پھر اگلے. تو آخرت کے لیے 2 ہیں بڑے ٹیسٹ, ایک مرنے کے بعد یعنی قبر میں, اور ایک پھر آخرت میں. تو جو مرنے کے فوراً بعد ہوتا ہے اس میں بھی ایک طرح سے الگ کر لیا جاتا ہے کہ کون اب اس انتظار کے وقت میں اچھی جگہ رکھا جائے گا. مثلا آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہو تو آپ ٹرانزٹ میں ہوتے ہوئے کہاں بیٹھتے ہیں؟ وی آئی پی روم میں بیٹھتے ہیں, یا وہ جو فرسٹ کلاس کا جو ہوتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں؟ اور جن کے پاس اکانومی کا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت گزار لیتے ہیں, یا کہیں پر نیچے بیٹھ کے. اب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے, اور کچھ لوگ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ مجرم ہوتے ہیں, ان کو حوالات میں ہی بند کیا جاتا ہے. اگر کوئی بغیر ٹکٹ کے یا جعلی ٹکٹ پہ سفر کر رہا ہو تو اس کو پھر جیل میں ہی لے جائیں گے. تو یہ بالکل انٹرم پیریڈ ہے, انتظار گاہ ہے, ویٹنگ روم ہے اگلی دنیا کے کھلنے تک کے لیے. اس میں ہر شخص اسی جگہ رکھا جاتا ہے جس طرح کہ وہ عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور پھر جب عذاب سارا قبر میں ہی ہوگا تو پھر قیامت کے دن دوبارہ سے حساب کتاب کیوں ہوگا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سارا وہیں ہو جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے, یہ سورت المؤمن کی آیت 44 اور 45 جس میں نے آل فرعون کا ریفرنس دیا ہے, اس میں کہا گیا کہ آگ پر صبح و شام پیش کیے جاتے. اور معراج کی جو حدیث ہے اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے تو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائی جا رہی ہے. تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ آل فرعون ہے جو صبح شام آگ پہ پیش کی جاتی, کیونکہ قرآن میں اس کی باقاعدہ آیت ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, آج آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں ڈالو. تو قبر جو ہے وہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے, شدید اور اصل عذاب, اور پورے کا پورا تو پھر وہاں دیا جائے گا. یہ قبر کا مرحلہ تو بالکل ایسے ہی کہ جیسے اب بس پہلا انتظار گا. What is the significance of reading Surat Fatiha at the occasion of death of a person? اس کی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ کسی صحیح حدیث سے ایسا ہمیں نہیں پتہ چلتا. مرنے والے کو تو بخشش چاہیے ہوتی ہے, اور ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. سورت فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم کو سیدھا رستہ دے گا. وہ مرنے والا بیچارہ مر گیا, ہم وہاں بیٹھ کے اپنے لیے سیدھا رستہ مانگ رہے ہیں, یعنی اس کو تو ضرورت ہے بخشش کی, وہ ہم مانگ نہیں رہے. تو یہ جب ہم دین سے ہٹ کے جب باتیں کرتے ہیں نا تو پھر اسی قسم کی چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں. جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا وہ یہی ہے کہ ہم بخشش کی دعا کریں, جس کے کئی ایک ورژن اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ مثلاً یہ جو ہے آخری حصہ اس میں دعائیں لکھی ہوئی ہیں, یہ 3-4 دعائیں ہیں میت کی مغفرت کی, مخصوص دعائیں جو ہے. ہماری یہ کتاب انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, جو ہماری سائٹ ہے اس پر یہ اس کتاب کے پورشن جو ہے آپ ایکسس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے میرا جینا میرا مرنا. بہت ہی اچھی کتاب ہے, اگر آپ اس کو کہیں سے بھی آپ کوشش کر کے آئے تو منگوا بھی سکتے ہیں جی. اور انٹرنیٹ سے اگر کوئی ایک خاص مخصوص پورشن آپ نے پڑھنا یا لینا ہو تو ایکسس کر کے پڑھ سکتے ہیں اس کو. ہم نے سوچا ہے کہ ہماری نسیم جو KLM میں کام کرتی ہیں ان کو فری ٹکٹ ملتے ہیں
ہم نے ایک ویکینڈ ان کو وہاں بھیجنا ہے، وہ ہمارے لیے کتابیں لائیں گی ضرور. موسٹ ویلکم. جی alhuda.pk.com alhuda.pk.com. اس ان اردو 3 چیپٹر میرے پاکستان آنے تک انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکے تھے، اور اب میں جاؤں گی تو ہوپ فلی یہ رمضان تک کمپلیٹ ہو جائے گی انگلش میں، اور پھر ہم اس کو ڈاؤن لوڈ وہاں بھی کر دیں گے. لیکن اس کا ایک بریف ورژن ہے، چھوٹا سا حصہ جو صرف 1 چیپٹر پہ ہے، وہ انگلش میں بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا. اس میں نفل پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں. ایصال ثواب میں ابھی پہلے بھی ایک سوال تھا جو دوسرے سوالوں کے بیچ میں گم ہو گیا. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایصال ثواب کے جو مسنون طریقے وہ بھی اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ، کہ مرنے والے کے نام پر کوئی آپ کنواں کھدوائیں، یا آپ کسی طالب علم کو پڑھائیں، یا کوئی درخت لگوائیں، یا کوئی اسکول بنوائیں، یا مدرسہ یا ہسپتال یا وٹ ایور، جو بھی آپ کریں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی خیر کا کام جو دیر تک جاری رہے وہ آپ مرنے والے کے لیے، اور اس کی ضرورت دیکھ لیں کہاں کیا چاہیے. نمبر 2 علم، اگر مرنے والا خود کسی کو سکھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے علم لوگوں کو علم سکھانا صدقہ ہے. اور اسی طرح کچھ اور حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر خود علم سکھا کے جائے تو وہ بھی مرنے کے بعد ثواب جاری رہتا ہے، اور اگر مرنے والے کے نام پر کسی کو پڑھایا جائے کہ یہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے یا وٹ ایور، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں نیت کے ساتھ. تیسری چیز دعا ہے جو اس کو فائدہ دیتی ہے. اگر اپنی اولاد نہ ہو تو کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں. جہاں تک قرآن پاک کا پڑھ کر کسی کو دینے کا تعلق ہے، یا یہ ہے کہ جو نماز کسی کو پڑھ کے دینے کا تعلق ہے، تو ان 2 چیزوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہمیں ملتی. اس میں اسکالرز کی 2 رائے ہیں. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جس طرح صدقہ کسی کے لیے دیا جا سکتا ہے تو ایسی نماز بھی کسی کو دی جا سکتی ہے، جبکہ دوسرے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کسی کے لیے نماز پڑھی جا سکتی ہوتی تو لوگ دنیا میں ہی اپنی نمازیں کسی سے پڑھوا لیتے. یعنی زندہ شخص، مثلا میں، یا آج جیسے ہم سب بزی ہیں، تم گھر میں کہے آتے کہ دیکھو میں عصر کے وقت مصروف ہوں گی، آج کی میری نماز تم پڑھ دینا. نہیں پڑھ سکتے نا. لیکن ایک دوسری مثال چھوٹی سی، مثلا اگر ہم کوئی چیز خرید رہے ہیں اور میرے پاس چینج نہیں تو میری بہن کہتی ہے یہ میرے پاس ہے، یہ میری طرف سے لے لو، یہ کر سکتے ہیں. یعنی صدقے کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے، عقل بھی مانتی ہے کہ ایک شخص کی طرف سے دوسرا خرچ کر سکتا ہے. زندگی میں بھی ہم دوسروں کے لیے کر لیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن نماز زندگی میں بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دے سکتے تو مرنے کے بعد بھی کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اسی طرح قرآن پاک بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی یہی اوپینین ہے جو نماز کے بارے میں ہے. باقی حج کے بارے میں ہے کہ حج آپ کسی کی طرف سے کر سکتے، کیونکہ اس کا ہم دلیل کہاں سے دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. جیسے قرآن پاک اگر مثلا میں آج صبح اٹھی ہوں اور مجھے ٹائم نہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آج میں نے نہیں قرآن پڑھا تو میرے لیے جلدی سے پڑھو، یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ہوتا ہے کہ اولاد جو قرآن پڑھتی ہے اپنے ماں باپ کے پیچھے تو اولاد جتنی نیکیاں کرتی، یا طالب علم جیسے اگر میرے کوئی شاگرد ہے تو میں اسے نہ بھی کہوں، نہ وصیت کروں، نہ اسے کہوں، وہ خود بخود جو پڑھتا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے تو اس کا ثواب مجھے ملے گا، چاہے وہ دن میں پڑھے رات میں پڑھے، چونکہ میں نے اسے سکھایا تو میرے سکھانے پر میری اس میں کوشش شامل ہو گئی نا، تو وہ اس وجہ سے اس کا ثواب ملے گا. تو ماں باپ کے لیے اولاد کا کیا، استاد کے لیے شاگردوں کا کیا، یہ فائدہ دیتا ہے قرآن پڑھنا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. اچھا، اب رہ گئی تیسری چیز حج. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک شخص نے اپنے بھائی کی طرف سے نیت کی، لبیک ان شبرما. آپ نے فرمایا شبرما کون ہے؟ کہا میرا بھائی ہے، اس کی طرف سے حج کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تم نے اپنا کیا؟ کہا ابھی نہیں کیا. کہا پہلے اپنا کرو پھر اس کا کرو. تو حج بدل ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف سے. اسی طرح پھر اگر حج ہو سکتا ہے تو عمرہ بھی آپ کسی کی طرف سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. باقی چیزیں کیا ہیں؟ روزہ بھی آپ کسی کی طرف سے رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی دلیل موجود ہے حدیث کے اندر. کس طرح کہ زندگی میں بھی ہوتا ہے نا، جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے روزوں کا کیا دیتے ہیں؟ وہ فدیہ دے دیتے ہیں. تو کسی دوسرے غریب کو دے سکتے ہیں تو وہ ان کے روزے کا ایک طرح سے کفارہ ہو جاتا ہے.
اسی طرح میت کی طرف سے اگر کوئی فرض روزے رہ گئے ہوں تو اس کے وارث روزے رکھ کر اس کی مدد کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے. یعنی ماں باپ کے اگر رہ گئے ہیں تو بچے روزہ رکھ کر ان کا پورا کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں تو پھر کیا ہوگا, روزے کا فدیہ دے دیا جائے گا. باقی سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ آلٹرنیٹ ہے, لیکن ایک چیز جس کا آلٹرنیٹ نہیں ملتا وہ نماز ہے, کیونکہ شاید اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تو کام ہو جو بندہ اپنے لیے خود بھی کرے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈے ذبح کیے جو کہ سینگوں والے چتکبرے تھے. جب ان کو لٹایا تو انی وجہت وجہی للذی پڑھا, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ یہ قربانی جو تیرے ہی عطیہ تھی, یعنی تو نے مجھے چیزیں دی, تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں, اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں, یعنی ان کے لیے ثواب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ صدقہ خیرات ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ ماں باپ کے جو دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے, اس سے بھی ماں باپ کو ایک طرح سے خوشی پہنچتی. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں, بیویوں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ شوہر ہی کرتے ہیں, اور شوہروں کو کہتے ہیں کہ تم ہماری طرف سے بھی کرو, یا ایک ہی انف ہے, کسی کے پاس ہو تو اپنا اپنا کرنا چاہیے. اپنا بھی کر سکتے ہیں, اور اگر شوہر آپ کے اوپر عنایت کر رہے ہیں تو کیوں انکار کرتے ہیں, کرنے دیں. اگر بیوی صاحب حیثیت نہیں ہے تو شوہر جو کر رہا ہے وہ اپنے اور گھر والوں سب کی طرف سے کر دے, یعنی پورے گھر کی ریپرزینٹیشن. اگر کوئی مشکل ہے تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں, اگر کوئی چیز کنفیوژن کا سبب ہے تو آپ اس کو پھر پوچھ سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں ایک قربانی کافی ہے یا ہر شخص الگ الگ کرے, تو یہ صاحب حیثیت پر ہے. اگر شوہر ہی کما رہا ہے اور وہی صاحب حیثیت ہے تو وہ اپنے اور گھر والوں سب کی طرف سے ایک کر دے, اور اگر بیوی کے پاس اپنا مال الگ ہے تو وہ اپنے مال میں سے الگ ایک طرح سے صدقہ کر لے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب عید ہوتی ہے یا بقرعید ہوتی ہے تو لوگ بڑھ جاتے ہیں. آپ کو یاد ہے پاکستان میں بھی پہلے نہیں ہوتا, 2 عیدیں ہوتی ہیں. کیا علاج کرے ان کا؟ سعودی عرب میں دیکھ لیا چاند, آج وہاں پہ حج ہے, ہم آج کل عید کریں. اس میں یہ ہے, چلے میں ہلکا سے اس کا جواب دے دیتی ہوں کہ ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا گیا جو آسان ہے, جس میں ہمیں مشقتیں نہیں. آج تو آپ کو ٹیلی فون سے پتہ چل رہا ہے, یہ ٹیلی ویژن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو چاند وہاں نظر آ گیا. 100 سال پیچھے آپ دیکھیں تو کیسے پتہ چلتا کہ وہاں آج عید ہو رہی, کل ہو رہی ہے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ چاند دیکھ کر عید مناؤ, اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو, اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو. تو ہمیں اسی سمپل دین پر عمل کرنا چاہیے, اتنے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی پاکستان کے ساتھ مل جائے اور کوئی انڈیا کے ساتھ اور کوئی انگلینڈ کے ساتھ, اور کوئی کس طرح ہم اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال رہے ہیں, اور کیوں ہم جو یہاں رہ رہے ہیں وہ تو اکٹھے ہو جائیں. میرے خیال میں اب وقت ہوا جا رہا ہے کیونکہ کئی بہنیں جا رہی ہیں. یہ میں ایک آخری سوال پوچھوں گی, تو باقی کے سوال جو میرے پاس ہیں میں معذرت چاہتی ہوں کہ وقت نہیں ہے. جی انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے, اگر آپ سوال ڈالیں تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. Please kindly elaborate on the right way of going and consoling a bereaved person, as the word afsos, bahut afsos hai, is improper, since we cannot regret Allah's subhanahu wa ta'ala's decision. That's right. Also here in Nairobi there is a trend of gathering for 3 days, almost like a party, to eat at the bereaved person's house. The dead person is forgotten entirely, and it's more like merry making. پلیز آپ اس پہ روشنی ڈالیں ذرا. اس کا جواب دے کے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. جی میں یہ سوچ کر آئی تھی کہ میں تعزیت کے آداب بتاؤں گی, لیکن افسوس کہ وہ موقع نہیں ملا. یہ کہنا کہ بہت افسوس ہے, یہ انہوں نے بالکل صحیح انٹرپریٹ کیا کہ اللہ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرنا جو ہے یہ درست نہیں. ہاں یہ نیت ہو کہ جانے والے کے جانے پہ افسوس ہے تو وہ اور بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یہ کہ بعض اوقات لوگ اللہ سے بڑا ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ ہماری کیوں لے لی فلاں شخص کو. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر تعزیت کرتا اور تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں
قیامت کے دن اسے عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے، یعنی بہت عزت ملے گی اس شخص کو جو کسی دکھی کے کام آتا ہے، اس وقت تسلی دیتا ہے۔ تعزیت کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ یہ الفاظ بولنے کی بجائے کہ افسوس ہے، حوصلہ دینے والے الفاظ جو ہیں وہ بولنے چاہیے جس سے دوسروں کے لیے تسلی ہو۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لفظ بولتے تھے؟ ان للہ ما اخذ، ترجمہ پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے صبر کرو اور اجر کے طلبگار رہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہاری بہت اچھی تسلی فرمائے اور تمہاری میت کو بخش دے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کی دلجوئی کرنی چاہیے، ان کو سنبھالنا چاہیے، میت کے گھر کھانا بھجوانا چاہیے۔ پھر تعزیت کی مدت 3 دن مقرر کی، اس کے بعد سب کو اپنے گھروں میں واپس جانا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ میت کے گھر سے کھانا اور ان کا پکا ہوا کھانا جو ہے، اس کو صحابہ کرام ناپسند کرتے تھے اور اس کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے ذریعے بھی تعزیت کی، اگر آپ جا نہیں سکتے تو یو کین رائٹ اے لیٹر، میں وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعزیتی خط بھیجا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے، تم پر سلامتی ہو، میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد اور تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے، تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے، یعنی فوتگی پر بھی شکر والا رویہ۔ ہماری اپنی جانیں اور مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں اور یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں ہیں۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اللہ اجر عظیم سے نوازے۔ تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرطے کہ اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو، یعنی دعا رحمت انعام اور ہدایت ہو اگر آخرت کی نیت سے، اجر کی نیت سے صبر کرو۔ پس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے، ورنہ پچھتاؤ گے، اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کر نہیں آ سکتا، نہ غم دور ہو سکتا ہے، جو حادثہ واقع ہوا اسے تو ہونا ہی تھا، والسلام۔ یہ ہے ایک تعزیت کا خط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اور ایسے ہی الفاظ اگر آپ بول نہ سکتے ہوں تو کسی کو لکھ کر دے دیں تاکہ دوسرا شخص اس مصیبت کے موقع پر کوئی اجر تو کمائے، نہ کہ بے قراری سے اور غلط باتیں زبان سے نکال کر اپنا اجر ضائع کر بیٹھے۔ اوکے، دعا کر لیتے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ پاک، جو کچھ بھی ان محفلوں میں ہم نے پڑھا سنا اسے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ پاک، اگر کوئی بات تیری پسند یا مرضی کے خلاف زبان سے بھول چوک کر نکل گئی ہو تو ہماری بخشش فرما دے اور ہمارے ذہن سے اس بات کو بھلا دے، اور ہمیں صحیح نفع مند علم عطا فرما اور قبولیت والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ایمان کو مرتے دم تک زندہ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمانا، ایسے کاموں کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے، اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق اور ہمت دے دے جو تیرے غضب اور ناراضگی کا سبب بنتی ہوں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے علم کو ہمارے لیے نفع مند بنا، اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے علم، صلاحیتوں، مال، وقت سے ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔
یا اللہ تو ہمیں شیطان کے شر اور فتنے اور وسوسوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تو ہم سب کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہمارے گھروں میں سکون اور خوشی پیدا فرما, ہم سب کی مشکلات اور دکھ اور تکلیفیں دور فرما. یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما, ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما, سب کو جزائے خیر عطا فرما, اور ہماری اس ملاقات کو یا اللہ تو اپنے لیے خالص کر لے. یا اللہ ہماری اس محبت کو اپنے لیے خالص کر لے, مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے, اتفاق اور اتحاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے پسند کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے. یا اللہ ہماری کنفیوژنز کو دور کر دے. یا رب العالمین تو ہماری آخرت کو بہترین بنا دے, قبر کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھنا, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا, اپنے صالح بندوں سے ملانا. یا اللہ تو ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینا اور ہمارے حال پر رحم فرمانا, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دینا. یا اللہ جتنی بہنیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں, نیک تمنائیں ہیں, یا اللہ ان کو پورا فرما. جو کچھ بھی ہم نے ان دنوں میں سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا. ان محفلوں کو ہمارے حق میں حجت بنانا, ہمارے خلاف حجت نہ بنانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. فرحت میں اپنی نیروبی کی تمام خواتین کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ آئی ہیں اور ہمیں اسلام کی روشنی دکھا رہی ہیں. میری دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ آپ جیتی رہیں, اللہ آپ کو صحت دے, زندگی دے, آپ دوبارہ یہاں تشریف لائیں, آپ کے گلے سے نور کے فوارے ابلتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. آمین ثم آمین. شکریہ بہت بہت. آپ سب کا بھی بہت شکریہ. بس میں یہی کہوں گی کہ علم کے سلسلے کو ختم نہیں ہونا چاہیے. سب لوگ کچھ نہ کچھ سنتے رہیں, کرتے رہیں. جہاں دنیا کے اتنے کام ہیں وہاں کچھ وقت اپنے لیے ضرور نکالیں. میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ یہ سیکھنا جو یہ آپ کا اپنا ٹائم ہے. آپ سب کے لیے کام کرتے رہتے ہیں, بچوں کی خدمت, شوہر کی, ادھر رشتہ داروں کو خوش کر, لوگوں کو خوش کر, پتہ نہیں کس کس کو ہم خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ٹائم اپنی ذات کو بھی دیں, اور یہ ہے کہ وہ اپنے سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. جتنا جتنا آپ سیکھیں گے اتنا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے دل کی فیلنگ بھی بہت اچھی ہوگی. یعنی قرآن کو اگر ایک دفعہ پورا ترجمے سے آپ گزار لیں سن کر, میں گارنٹی دیتی ہوں, گارنٹی تو خیر نہیں دینی چاہیے, لیکن 99.9% مجھے جتنا فیڈ بیک ملا ہے کہ الحمدللہ اس سے دلوں کی کیفیت بھی بہت اچھی ہوئی ہے, بہت سے غموں, تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات ملی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شفاء لما فی الصدور, یہ شفا ہے قرآن جو سینوں کے اندر جتنے بھی غم پریشانیاں ہیں. تو آپ اس کو ٹرائی تو کریں, تجربہ تو کریں. میں تو یہ چاہوں گی کہ ایک کیسٹ لائبریری بنا لیں, کیونکہ شاید ہر شخص نہ خرید سکتا ہو. صدقہ جاریہ کے طور پر اگر ایک جگہ ایسی چیز ہو لوگ لے جائیں اور سن کر واپس کر جائیں, یا آپ اپنے اون پر کچھ خریدیں تو دوسروں کو ایٹ لیسٹ 10 لوگوں کو ایک چیز سنوا دیں, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے علم صدقہ جاریہ ہوگا. اور یاد رکھیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو جو خوشی ملے گی اس کا بھی اجر آپ پہ پلٹے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ کسی کا دکھ اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرے گا. جو کسی کی مدد میں ہوگا اللہ اس کی مدد میں ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے سے خود آپ ہی کو فائدہ پہنچے گا. انشاءاللہ. شکریہ.